سوال ہے اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کا انعام دولت ہے؟ کیا اللہ کا انعام غریبی کی شکل میں ہوتا ہے؟ کیا پیسے کی شکل میں ہوتا ہے؟ کیا عزت کی شکل میں ہوتا ہے؟ اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے؟ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ایک لفظ میں تو نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہے کہ وہ انعام اس انسان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آئے گا۔ اب بہت زیادہ دولت مند انسان ہو اور وہ کہے جی مجھ پر تو اللہ کا انعام ہو گیا، مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اور جب ہم اس دولت مند کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، سرعام گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو ہم کہیں گے بھائی یہ اللہ کا انعام نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اللہ کا انعام ہوتا تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا، گناہوں سے بچتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا، لیکن یہ تو گناہوں میں مبتلا ہے، یہ تو عیاشی کرتا ہے، فخر کرتا ہے، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ انعام نہیں ہو سکتا۔ تو انعام کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لاتی ہے وہ چیز اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا انعام اگر ہوگا تو انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان غریبی بھی ہو سکتی ہے، یعنی غریبی میں بھی انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو غریبی بھی اللہ کا انعام ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر وہ غریبی انسان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جا رہی ہے تو ایسی غریبی تو مبارک ہو، ایسی غریبی تو انعام ہے۔ دولت بھی ہو سکتی ہے، اگر دولت حق کے قریب لے جا رہی ہے تو دولت بھی اللہ کا احسان ہے، انعام ہو سکتی ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لانے والی چیز جو ہے یہ احسان ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور لے جانے والی چیز ایک عذاب ہے۔ وہ عذاب غریبی بھی ہو سکتا ہے، امیری بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس بڑا مال ہے تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ کا بڑا انعام ہو گیا۔ ہم دیکھیں گے اچھا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کا بڑا انعام ہے، پھر ہم دیکھیں گے اس کے قول و فعل میں کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے، اعلانیہ گناہ نہیں کرتا، نیک اعمال بھی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اللہ کا انعام ہے۔ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنا قریب ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کتنی زمینیں ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں، یہ معیار نہیں ہے اللہ کے انعام کا۔ اللہ کے انعام کا معیار کیا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ تو جو قریب ہیں ان پر اللہ کا احسان ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دین کیا ہے عشق احمد کے سوا؟ دین کا بس ایک یہی معیار ہے، جو جتنا عشق والا ہوگا، جتنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا، اور تو وہ ہے انعام یافتہ اور وہی ہے دیندار۔ دین کیا ہے عشق احمد کے سوا؟ دین کا بس ایک یہی معیار ہے۔ یہ لوگ انعمت علیہم والے ہیں جو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں چل رہے ہیں، یہاں کے چلائے جا رہے ہیں۔ چلنا بھی اس آدمی کا اپنا عمل نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے کام ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کا انعام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، نہ کہ دولت، نہ کہ غریبی، نہ کہ جائیدادیں، نہ کہ دنیا میں کامیاب ہو جانا، کسی بڑے عہدے پر لگ جانا، یہ بھی انعام نہیں ہے۔ انعام وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے، وہ انعام یافتہ ہے۔ غریبی رکاوٹ نہیں ہے ہدیہ درود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آدمی محبت کر سکتا ہے، یہ محبت جو ہے یہ عطا ہوتی ہے، ورنہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے
کہ جسے محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، وہ اتنا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اس کا یہ معیار نہیں ہے کہ جس سے محبت ہوگی اس کے پاس اتنا ہی مال و دولت ہوگا، اتنی ہی اس کے پاس جائیدادیں ہوں گی، اتنے ہی اس کے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے اور رونقیں لگیں۔ نہ، یہ معیار ہی نہیں ہے۔ معیار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب۔